ایک سوال علماء اور حفاظ کی جانب سے آ رہا ہے کہ علماء اور حفاظ اس امتحان کی تیاری کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کے پاس آؤٹ ہونے کے چانسز کتنے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک اردو والا ایلیمنٹ اس میں جڑنے سے اور کہیں نہ کہیں کچھ مثالیں ہمارے سامنے ایسی آئی ہے کہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ نہ ہی صرف انہوں نے پڑھا ہے بلکہ سکسیسفلی وہ سروس میں داخل بھی ہوا ہے. میں اپنے ساتھ جو ہے وسیم الرحمان صاحب ہو جو کہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے رہے ہیں, جامعہ سنفیہ بنارس سے پڑھا ہے انہوں نے, وہ انڈین ریونیو سروس میں ہی ہے, سینئر ہے میرے, تو وہ اسی بیک گراؤنڈ سے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ میں ایک شمشاد جو ہے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو کہ انٹرویو سٹیج تک پہنچے, فائنلی نہیں ہو پایا کیونکہ جنرل اسٹڈیز میں مارکس کم تھے. پھر اس کے علاوہ میں عطا کہوں گا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو محسن سر کے ساتھ میں کچھ بیچز پڑھائی تھی تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہر بیچ میں کم سے کم 1 سے 2 ماشاءاللہ حفاظ کرام تو رہے ہی ہیں. اور اس میں بہار کے مونگیر کے ایک ماشاءاللہ مسجد کے امام مسجد کے ممبر کے سامنے ہی بیٹھ کے ہماری کلاسز لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی ان کو دیکھ کے. اور وہ اب بی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں. تو جو ہے دیکھیں میں جیسے بھوپال آیا ہوں, بھوپال میں بھی میں کچھ مولانا شاہد رضا ہے اس میں, شاہد بھائی ہے, شاہد بھائی ہے. اور پھر دیکھیں مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے اگر دیکھا جائے کرنے والوں کے لیے. بٹ بات یہی آتی ہے ماشاءاللہ اب پاس ہونے کے چانسز کیا ہے, تو وہ تو آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ جتنی محنت کریں گے, جتنی سیریسلی آپ لگیں گے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ جو مدرسہ ڈگریز ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں, ایکویلنٹ ٹو گریجویشن مانی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈسٹینس لرننگ سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایم اے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں, عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے گریجویشن. اگر آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ آپ کو گریجویشن کی ریکگنیشن دیتی ہے یا آپ باقاعدہ فارمل ایجوکیشن سے گریجویٹ ہو, تو پھر وہ بیسک نیڈ فل ہو گئی. اب آپ کامن اسٹوڈنٹ کی طرح ہی ہے. اب آپ کا مدرسہ سے ہونا یا کسی مشنری اسکول سے پڑھا ہوا ہونا یا کسی مائنورٹی اسکول سے پڑھا ہوا ہونا وہ امٹیریل ہو گیا. بیک گراؤنڈ کی جو بیسک, یا تو ایک تو آپ 21 سال کی آپ کی عمر ہو گئی ہو, دوسرا آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, یہ 2 بیسک ریکوائرمنٹ ہے. باقی اس کے علاوہ جتنا بھی ہے سارا ایڈ آن ہے, پھر آپ برابر ہیں سبھی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زبانی اعتبار سے جو پختگی ہوتی ہے ہمارے مدارس, جب میں آنسر رائٹنگ کی کاپیز میں چیک کرتا تھا تو میں رائٹنگ دیکھ کے پہچان جاتا تھا کہ یہ کتنے سالوں سے پڑھا ہے, کس نے اردو میڈیم سے پڑھا ہے, کس نے ابھی سیکھا ہے. وہ رائٹنگ سے ہی آپ کو اندازہ لگ جائے گا. جو طرز تحریر ہوتا ہے نا وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ رائٹنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹ ہے جس نے ماشاءاللہ یہ اور بڑے اچھے اچھے آنسرز لکھتے ہیں. اور تھوڑی ڈیفیکلٹی جاتی ہے, آئی ول ناٹ بی مطلب میں بہت ہوائی باتیں بھی نہیں کروں گا. ڈیفیکلٹی جاتی ہے دو اینڈ پہ جاتی ہے. پہلا یہ ہے کہ ہمارا جو مدرسہ سسٹم ہے اور جو ہمارا عصری تعلیم والا سسٹم ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک خلا ہے, ایک گیپ ہے. ماشاءاللہ مدارس میں عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے, لیکن جس لیول کا دن رات پڑھائی کر کے ایک عصری اسکول کا بچہ جس لیول کا کانفیڈنس لا پاتا ہے دنیا کو فیس کرنے کا, وہ اس اعتبار سے جو ہے ہمارے مدرسہ والے اسٹوڈنٹس پہ کہیں نہ کہیں وہ کمی رہتی. دے آر گڈ ان دا ریلیجن, مذہب میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, مذہب میں تو کوئی ہاتھ ہی نہیں پکڑ سکتا. لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ عصری تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ایک کانفیڈنس کا فقدان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ذہنی کیفیت ہے. کوئی آپ کے مدرسہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا مذہبی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا پریکٹسنگ مسلم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا پریکٹسنگ مسلمہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیٹ از یور پرسنل چوائس. خاص طور سے ان پوسٹ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو مذہب جو ہوتا ہے آپ کی پرسنل پریکٹس کی چیزیں ہوتی ہیں, چوائس ہوتی ہے. باقی آپ اس نالج کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں, آپ کیسے ویلیو ایڈیشن کر پا رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی میں وہی شخص سب سے اہم ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتا ہے. جو شخص لائبلٹی بن کر بیٹھا رہتا ہے نا اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. ویلیو ایڈیشن والے بندے کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. تو چاہے آپ کسی لینگویج پہ کمانڈ لے لیجئے, ساتھ ہی ساتھ پڑھائی آپ ساتھ ہی ساتھ کرتے رہیے.
تو مدرسہ بیک گراؤنڈ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. ہاں آپ کو آگے بڑھنا ہے, بڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ, بڑھ بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں. حافظ مبین صاحب ہیں میرے ساتھ, جو ہے میرے ایگزامینیشن کے ساتھی رہے ہیں, ڈی یو سے پی ایچ ڈی کیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. اور جو جس سال میں نے ماشاءاللہ ایگزام کریک کیا تھا, تو اس سال جو ایگزام سینٹر پہ مبین بھائی میرے ساتھی دار تھے. میں, سلمان اور مبین بھائی, ہم تینوں بیٹھ کے اردو آپشنل کی پڑھائی کیا کرتے تھے. وہ تو پی ایچ ڈی کر رہے تھے, تو اور ڈی یو سے تو بات ہی الگ تھی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرا سلیکشن ہو گیا, اور مبین صاحب سے میری ابھی ریسنٹلی ہی بات ہوئی. ہی واز ویری ہیپی. کہا کہ دیکھو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے لڑکا ہے, لیکن ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر لی ہے, سول سروسز کی تیاری کی, کچھ مارکس سے جی ایس کی وجہ سے, اردو کو آپشنل کی وجہ سے بھی نہیں, جی ایس کی وجہ سے نہیں ہو پایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی چیز کی کوئی قلت یا کمی ہے. جی جی جی, بلکہ دو چیزیں اور ان میں زیادہ ہوتی ہے, ایک تو ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن. تو وہ تو آپ مان کے چلیں, جس طرح کی حقیقی زندگی سے تعارف ہمارے مدارس کے طلباء نے کیا ہوتا ہے, زندگی کی کڑواہٹوں کو دیکھا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں جو اکوموڈیشن سسٹمز ہوتے ہیں ہمارے, ڈیو ٹو لیک آف فنڈس, ایسا نہیں کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا, کیونکہ زیادہ تر چیریٹی پہ چل رہا ہے. تو جو چیریٹیبل جتنے بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈجسٹمنٹس کرنے ہوتے ہیں. جو ہمارا اسکولی نظام ہے وہ چیریٹی نہیں ہے. باپ آٹو چلائے گا لیکن فیس ضرور دے گا, لیکن وہی بندہ اگر اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈال دے گا تو وہ چیریٹی کے حوالے چھوڑ دے گا, وہ اتنی محنت نہیں کرے گا. کیونکہ چیریٹیبل نیچر کے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں حقیقی زندگی سے بہت جو ہے محنت کی عادت ہوتی ہے, کمپٹیشن کی عادت ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مدارس میں کمپٹیشن نہیں ہے؟ بلا کا کمپٹیشن ہے, بلا کی جو ہے محنت ہے وہاں پہ. پھر جس طرح کے ماشاءاللہ جو ٹیچنگ سسٹم ہے, لمبے لمبے گھنٹوں تک بیٹھنا. اگر آپ حافظ قرآن بھی ہے تو قرآن یعنی آپ کی میموری کا وہ تو ایک سند ہو گئی نا, کہ آپ کی میموری تو بہت شارپ ہے. جی, ہم اور آپ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری میموری کا بھی ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو, ہمیں آئی کیو ٹیسٹ دینا پڑے گا. لیکن کوئی اگر حافظ قرآن ہے تو اس کی میموری تو شارپ ہے, اتنا تو طے ہے. بس اس کو کیا کرنا ہے, فرق یہی آ جاتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب کوئی آئی آئی ٹی کا لڑکا یا میڈیسن پڑھا ہوا لڑکا یو پی ایس سی میں یا پھر ایسے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھتا ہے, تو اس کے لیے کریک کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو پہلی عادت جو ہے بیٹھ کے پڑھنے کی, وہ عادت اس کو ہے آلریڈی. دوسرا اس کو کمپٹیشن کی عادت ہے, وہ کمپیٹ کرتا ہوا ہے. تو اس کے لیے بس بکس بدل گئی اور ایگزام بدل گیا. پہلے وہ اے آئی ٹریپل ای دے رہا تھا یا پھر نیٹ دے رہا تھا, اب بس یہ ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے یو پی ایس سی آ گیا. وہیں پہ ہمارے مدارس سیم لیول پہ ہے, اتنے ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اتنے ہی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور اتنے ہی ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کو ایڈڈ ایڈوانٹیج میں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. سر یہاں پہ مولانا عارف نعمانی ہے, خانقاہ ماریرا سے ان کا تعلق ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مدرسہ اسٹوڈنٹس کے لیے بیسک گائیڈنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بعد میں جب ان کو گائیڈنس ملتی ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس سینیریو میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عارف صاحب ماشاءاللہ جس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں, ماریرا شریف, اور جو وہاں کی سجادہ نشین فیملی ہے, اور انہی میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے سول سرونٹ بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے افضل صاحب آپ اٹھا لیجئے, چاہے جو ہے آپ کے بڑے سر جو ہیں آئی آر ایس ہیں, چھوٹے بھائی آئی پی ایس رہے ہیں جو ریسنٹلی جن کا انتقال ہوا ہے, وہ پھر البرکات انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہے ہیں. تو پڑھائی لکھائی سے تو ماریرا کا بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے. سجادہ نشین فیملی ہی سول سروسز سے جڑی ہوئی ہے. جو راشد کا نام ہے افضل صاحب کی وائف ہے, ان کا افضل صاحب کے جو بیٹے ہیں رائٹ ناؤ ہی از نائب تحصیلدار ان گوالیار. تو میری برکات سے ملاقات ہوئی ہے. تو دیکھیں فرق یہی ہوتا ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح ایکسپوجر ہو جائے یا کہیں نہ کہیں سے صحیح انٹروڈکشن ہو جائے. تو بالکل بات صحیح ہے. مدارس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ جہاں پہ دینی اعتبار سے ماشاءاللہ ایکسپرٹیز دیتے ہیں, تو وہی دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں ان کو ایکوپ کروانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں لینگویجز پہ کمانڈ ہونا چاہیے, خاص طور سے آپ جس اسٹیٹ سے بلانگ کر رہے ہیں اس کی لینگویج آپ کو بڑی اچھی آنی چاہیے. دوسرا, آپ کو کوئی بھی ایک گلوبل لینگویج, چاہے آپ انگلش لے لیجئے, آپ مینڈرین سیکھ لیجئے, آپ عربک سیکھ لیجئے, آپ فرینچ سیکھ لیجئے, کیا ہے لینگویج ایک اثاثہ ہوتا ہے, ایسیٹ ہوتا ہے.
پھر تیسرا آپ کے لیے بیسک ریڈنگ رائٹنگ اسکلس اتنی ہونی چاہیے کہ کل کو آپ کو اگر پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا حج کے لیے فارم بھرنا ہے یا آپ کو دلی میں منسٹری میں کوئی پوزیشن نکلی اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کسی سے پوچھنا نہ پڑے. اور آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی یعنی کہ ہمارے مدارس میں موبائل تو آلموسٹ سبھی کے پاس ہے, سبھی سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں, لیکن اس کا کیسے صحیح استعمال کیا جائے, سائبر سیکیورٹی کیا ہوتا ہے, مس یوز کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے آپ کسی پریشانی میں آ سکتے ہیں, اس سے بھی واقفیت دینا ضروری ہے. یہ تو لائف سکلز ہیں, میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے روزگار تو اپنی جگہ, لیکن یہ لائف سکلز ہے, یہ ہمارے لیے سبھی کے لیے جانا زیادہ ضروری ہو گیا. جی جی جی. عارف صاحب, آپ خود بھی ایک مدرسے سے وابستہ ہے اور دیگر جو علماء حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے, میں ان سے ملتمس ہوں کہ اس کو ہم عملی طور سے دور کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے طلباء ہمارے درمیان موجود رہے اس وقت سے ہم مہینہ 2 مہینہ 4-6 مہینہ پر کسی پروفیسر کو, کسی ڈاکٹر کو, کسی اہل علم کو مدعو کرا کر ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہمارے جو بیچ چل رہا ہے یو جی سی نیٹ جون 2024 کا, قریب قریب اس میں 27 علماء کرام موجود ہے. دارالعلوم ندوہ سے ہے, مبارک پور اشرفیہ سے ہے, جمدہ شاہی دارالعلوم عالمیہ سے ہے. تو ان میں وہ پڑھائی کا کریز تو ہے, لیکن جب رزلٹ نہیں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ آلریڈی وہ 8-10 سال 10-12 سال پڑھ کر آ چکے ہیں اور آسان نہیں ہوتا. جیسے نور سر نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ اسٹرگل کرنا ہوگا, کچھ محنت کرنی ہوگی, تب کہیں جا کر اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم نے پہلے سے اس جانب قدم بڑھا دیا تو شاید یہ فرسٹریشن بھی دور ہو سکتا ہے اور وقت رہتے ہوئے ان امتحانوں کو کامیاب کیا جا سکتا ہے. تو صرف 1-2 کے کرنے سے نہیں, یہ تمام تر ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ اس جانب قدم بڑھانے کی کوشش کرے.